الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سجزی را حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از مہر او تابندہ گشت. حضرت سید علی ابن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال کے حوالے سے سالانہ تقریبات شہر لاہور میں ہو رہی ہیں. اس مناسبت سے گزشتہ جمعے یہ مضمون عرض کیا جا رہا تھا کہ ولایت کی کسوٹی کیا ہے، ولایت کا معیار کیا ہے. حضرت شیخ امام الاولیاء ہیں، سردار اولیاء ہیں، تو انسان اس زمرے میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اور اس بارے میں شیخ نے اپنی کشف المحجوب میں جو رہنمائی فرمائی، سچے اور جھوٹے کی پہچان بتائی، وہ ہمیں سمجھنی چاہیے. بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ ولایت کی کسوٹی، ولایت کا معیار سنت ہے. لوگوں میں کشف، کرامت، تصرف، دعا کی قبولیت، ریاضت، یہ معیار بنے ہوئے، جبکہ ان میں سے کوئی چیز معیار نہیں. اگر اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھوں یہ چیزیں ظاہر ہوں، یہ اعزاز ہے. اور اگر ایک شخص سنت سے ہٹا ہوا ہے اور اس کے ہاتھوں یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو یہ استدراج ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ شعبدہ ہے. کشف کے حوالے سے چند مثالیں عرض کی گئیں کہ کچھ حال کھل جاتا ہے، قبر کا حال کھل جاتا ہے، دلوں کا حال کھل جاتا ہے. یہ چند نیک لوگوں کی باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی. اس کا بالکل الٹ کہ کشف ہوا لیکن کسے ہوا، اور یہ روایت ہے صحیح البخاری کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک یہودی لڑکا تھا. بعض محدثین اس کا نام ابن السیاد نقل کرتے ہیں، کچھ ابن السائد نقل کرتے ہیں. وہ عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا. تو اس کے بارے میں یہ خیال ہوا کہ شاید یہ دجال نہ ہو. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. تو کچھ باتیں ہوئیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی خبأت لک شیئا،
کہ میں اپنے دل میں ایک بات رکھتا ہوں، وہ چونکہ اس طرح کے دعوے کرتا تھا تو کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ الدخان کی تلاوت شروع فرمائی اپنے دل میں۔ جب آیہ کریمہ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، بدخان مبین پر پہنچے تو کہتا ہے دخ دخ دخ، کوئی معمولی سی ایک بات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، تیرا معاملہ اس حد سے نہیں بڑھے گا، مخلوط مختلف۔ اب یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں اور کچھ بات اس پر ظاہر ہو جاتی ہے، اب دخان پورا نہیں کہہ سکا، دخ دخ جو اس کو کچھ کسی ذریعے سے کچھ بات ہوئی، اب وہ ہے کافر ہے، لیکن ایک معمولی سا کشف اس کے لیے ہو گیا، تو کیا اس کشف کی وجہ سے وہ ولی بن گیا؟ ولی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے سراسر۔ تو کشف اگر اللہ کے کسی نیک بندے کو ہو رہا ہے تو یہ کرامت ہے، یہ اعزاز ہے، عزت ہے، اور اگر کسی کافر کو، کسی فاسق و فاجر کو کشف ہو رہا ہے تو یہ اس کے لیے استدراج ہے، ڈھیل ہے، اور لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ تو معیار کیا ہے؟ سنت، سنت پر پرکھنا چاہیے۔ اگر متبع سنت ہے تو اس سے تعلق رکھنا چاہیے، اس کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، اس سے دین سیکھنا چاہیے، لیکن اگر متبع سنت نہیں ہے تو اس سے بھاگنا چاہیے، وہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دوسری چیز جسے دلیل ولایت سمجھا جاتا ہے وہ ہے خرق عادت کا ظہور۔ ایک چیز عام معمول سے ہٹ کر اس سے ظاہر ہو، خرق عادت، جسے کرامت بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی معیار نہیں بن سکتا۔ اچھوں میں بھی ہوتا ہے اور خرق عادت کبھی بروں میں بھی ہو جاتا ہے۔ اب اچھوں کی مثال دیکھ لیجیے، خود قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب حجرہ اعتکاف میں تھیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی ان کے حجرہ اعتکاف میں حضرت زکریا جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم رزق پڑا ہوا ہے، پھل پڑے ہوئے۔ پوچھا انا لکی ھذا، کہاں سے یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، اللہ نے دیا۔ یہ کرامت ہے، صاحب ایمان ہے، مومنہ ہے۔ ہماری امت میں حضرت خبیب ابن عدی جب مکہ میں قید تھے تو بے موسم انگوروں کے گچھے ان کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ یہ کرامت ہے جو اللہ نے ان کے لیے ظاہر فرمائی۔ ام ایمن سفر کر رہی ہیں، ہجرت کا سفر، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے اسی حال میں ایک ڈول نازل فرما دیا ان کے لیے، غیبی ایک ڈول تھا، اس میں ان کے لیے افطار کا کھانا اور پانی وہ موجود۔ دو صحابی ہیں، اسید ابن حضیر اور عباد ابن بشر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلے، راستہ تاریک راستہ تھا، اندھیری رات تھی، تو ان کی لاٹھیاں ان کے لیے ٹارچ بن گئیں۔ یہ کرامت ہے، ظاہر ہو گئی۔ لیکن یہی خرق عادت چیزیں ہم بروں میں بھی دیکھتے ہیں۔ عربی کا ایک مشہور شاعر گزرا ہے، ابو الطیب المتنبی، غضب کا شاعر تھا، اور اس نے اپنی شاعری ہی کو اپنی نبوت کی دلیل بنا لیا۔ اس کے ساتھ سحر بھی جانتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تم کیسے نبوت کا دعویٰ کرتے ہو؟ کہا جس دن بارش ہو رہی ہو تو میرے پاس آنا،
بارش ہو رہی تھی اور گلیوں میں گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا. وہ اسے لے کر باہر صحرا میں گیا, کچھ اشارہ کیا تو جہاں یہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پانی کا قطرہ نہیں برس رہا اور باقی سب جگہوں پر بارش ہو رہی ہے. اب یہ ایک شہر ہے, صدحۃ المطر اسے کہا جاتا ہے, لیکن چونکہ وہ شخص صاحب ایمان نہیں تھا, خود نبوت کا دعوے دار تھا, تو اسے ولی نہیں کہہ سکتے. بہت سی میں نے واقعات پڑھے کہ جس میں جنات مدد کرتے ہیں. یہ تو قرآن پاک میں مذکور ہے کہ جنات اپنے اولیاء کی, یعنی اولیاء کا معنی اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ان کے لیے لاموجود کرتے ہیں, اڑا کر کسی جگہ لے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو محض ان چیزوں کی وجہ سے وہ ولی نہیں کہلائے گا. خود قرآن مجید کو دیکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آ گئے, اور قرآن میں یہ ہے کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں میدان میں گرا دی اور جادو کیا, جس سے نظر یہ آتا تھا, خیال میں یہ آتا تھا کہ یہ سانپ دوڑ رہے ہیں, اور یہ ایسا ہیبتناک منظر تھا. فَأَوْجَسَ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا, تو اللہ نے فرما دیا لا تخف انک انت الاعلی, خوف مت کیجئے, آپ ہی غالب رہیں گے. لیکن یہ جادو کے زور سے یہ منظر پیش کر دے گا, یہ قرآن میں مذکور ہے, حالانکہ وہ کافر تھے. اور پھر حضرت موسیٰ کی قوم کا واقعہ, سامری کا واقعہ, یہ بھی سورہ طٰہٰ میں مذکور ہے. سامری منافق تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل کھڑا ہونا چاہتا تھا, اپنی پاپولیرٹی چاہتا تھا. اس نے کیا کیا, زیورات لیے, ان کو پگھلایا, ڈھالا, ایک بچڑے کی شکل دی, اور جسد لہو خوار, ایک ایسا دھڑ بنا دیا کہ جس سے گائے کی سی آواز آتی تھی. یہ جادو تھا, اور یہ اتنا بڑا جادو تھا. حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں, پیغمبر موجود ہیں, اولیاء وہاں موجود ہیں, ایک نہیں ہزاروں اولیاء موجود ہیں, اور وہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کے دھوکے میں نہ آؤ. وہ کہتا تھا ھذا الہکم و الہ موسیٰ, تمہارا معبود موسیٰ کا معبود یہ بچڑا ہے. فنسیہ, موسیٰ بھول گئے جو کوہ طور پر گئے ہیں, معبود تو یہاں ہے. اور وہ قوم جو اس طرح کے شعبدوں کو حقیقت سمجھتی ہے وہ اس کے سامنے سجدے میں گر گئے, شرک کرنے لگ گئے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ پیغمبر موجود ہیں اور ان کے اصحاب اولیاء وہ موجود ہیں, وہ سمجھا رہے ہیں, لیکن قوم کا مزاج کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں, انوکھی کوئی چیز نظر آتی ہے, تو جو کہا جاتا ہے اس کو مان لیتے ہیں. نہیں بات مانی, جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ گئے اور اس بچڑے کو ٹھکانے نہیں لگایا. اب بھی تو دیکھیے اسی طرح کا حال ہوتا ہے, تو ایک ذرا سی بات کسی کی دیکھ لیتے ہیں اور پھر ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں. علماء روکتے رہتے ہیں خدا کے بندو یہ سب جھوٹ ہے, نہیں سنتے. یہ قرآن میں مذکور ہے سامری کا واقعہ. یہ کیا تھا, جادو تھا, شعبدہ بازی تھی. تو یہ کرامت یا انوکھی بات یا خرق عادت, محض خرق عادت کا ظہور, یہ دلیل ولایت نہیں ہے. تیسری چیز جسے
ولایت کی علامت سمجھا جاتا ہے وہ تصرف اور تسخیر کی طاقت. یہ بھی اچھوں کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، بروں کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. اس میں پریکٹس کی جاتی ہے، پریکٹس کے ذریعے بہت کچھ ہوتا ہے. ہندو جوگیوں میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے. اب دیکھیے، تصرف اور تسخیر، کرامت بن مانگے ہو جاتی ہے. تصرف میں ارادہ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. اب پیغمبروں میں دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 پرندوں کے ٹکڑے کروا دیے، مختلف پہاڑوں پہ رکھوا دیے، اور پھر اللہ نے کہا کہ بلاؤ. بلایا تو سارے وہ ٹکڑے اپنے اپنے دھر کے ساتھ جڑے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے. ہوا بِإِذْنِ اللہ، لیکن زبان مبارک حضرت ابراہیم کی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں بِإِذْنِ اللہ، کوڑی کو شفا دے رہے ہیں بِإِذْنِ اللہ، مادر زاد نابینا کو بینا کر رہے ہیں بِإِذْنِ اللہ. یہ واقعات قرآن میں مذکور ہیں. زبان حضرت عیسیٰ کی ہوتی تھی، فرمان اللہ کا ہوتا تھا، ہو جاتا تھا. یہ تصرف تھا. اب جہاں یہ واقعات مذکور ہیں وہاں صحیح روایت میں، ترمذی کی روایت میں اور اسی طرح بخاری کی روایت، دجال کے تصرفات بھی مذکور ہیں. دجال جو آنے والا ہے اس کے تصرفات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائے کہ زمین میں یوں گھومے گا، اتنی تیزی سے وہ گشت کرے گا، اتنی تیزی سے گھومے گا جیسے بادل، جسے ہوا اڑائے لے جا رہی ہے. جس زمانے میں جناب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی وہ دور جہازوں کا دور نہیں تھا. اب تو جہازوں سے ہر آدمی سمجھ سکتا. یہ بھی آپ نے فرمایا آرڈر کرے گا، جو ماننے والے ہیں اس پر ایمان لانے والے ہیں ان کے ملک میں بارشیں برسیں گی، خوشحالی ہوگی، اور جو نہیں ماننے والے ان کے ملک میں قحط ہوگا. کچھ اس کے نمونے تو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ بڑی طاقتیں، بڑے ممالک، یہ ہم جیسے چھوٹے ممالک کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. ہمیں اس طرف نہیں جاتا، آپ رپورٹس پڑھ رہے ہوں. فرمایا کہ ایک ویران سرزمین سے گزرے گا اور کہے گا اخرجی کنوزکی، جتنے خزانے تجھ میں دفن ہیں باہر نکالو. زمین کو آرڈر کرے گا، خزانے باہر آئیں گے اور وہ خزانے اس کے پیچھے یوں چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے پیچھے جاتی ہیں. ذرا دیکھ لو، یہ یہودی ہے، دیکھ لو اس وقت بھی کہ یہودیوں کے پیچھے کیسے دولت کہ ریل پیل، دولت کا میلان، بہاؤ اسی طرف ہے. کس طرح سے کر لیا ہے انہوں نے. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک شخص، ایک نوجوان، بڑا خوبرو، بھرپور جوان اسے بلائے گا اور اس سے پوچھے گا مجھے مانتے ہو؟ کہا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتا. تو ٹکڑے کر دے گا اور ایک ٹکڑا ادھر، دوسرا ٹکڑا ادھر پھینکوائے گا. پھر کہے گا زندہ ہو کر میرے پاس آؤ، اور وہ زندہ ہو کر آ جائے گا. یہ تصرفات دجال کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائے، صحیح روایات میں موجود ہیں. تو کیا دجال ولی ہو گیا؟ ولی نہیں ہے، اس لیے کہ صاحب ایمان نہیں. یہ جو اس کے اتنے ایسے تصرفات ہیں، اسی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہم جانتے ہیں، وہ اسی شان کے، مردوں کو زندہ کرنا اور رزق کی فراوانی ان کے ہاتھوں سے ہو جانا.
تو اللہ تعالیٰ دجال کے ان شعبدوں کا سد باب کرنے کے لیے، اس کے مکر کو توڑنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرما دیا۔ تو تیسری چیز یہ دلیل ولایت نہیں ہے، تصرف۔ چوتھی چیز جسے دلیل ولایت سمجھا جاتا ہے وہ ہے دعا کی قبولیت۔ کسی کے پاس گئے، اس نے دعا کی، دعا کر دی، کہہ دیا کچھ، وہ قبول ہو گیا۔ اب چرچا شروع ہو گیا کہ جناب یہ تو بہت پہنچے ہوئے، اور اس کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، اپنے دائیں بائیں دیکھیں، لوگ چرچوں میں جا رہے ہیں اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اپنے گھروں میں آ کر وہی کچھ پڑھتے ہیں اور انہی کے دیے ہوئے نقش اپنے گلوں میں ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سراسر کفر ہے، نادانی سے لوگ اس میں پھنس رہے ہیں۔ تو دعا کی قبولیت یہ بھی ولایت کا معیار نہیں۔ اولیاء مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اولیاء مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، لیکن حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ دعوت المظلوم مستجابہ و دعوت المضطر مستجابہ، مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، کسی بے قرار بے چین کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اب یہ مضطر اور مظلوم ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی ہو، کافر بھی اگر مضطر ہے، مظلوم ہے، اس کی دعا بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت ہو جانا، دعا قبول ہو جانا، یہ ولایت کا معیار نہیں ہے۔ شیطان کی دعا کا تو اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا، رب انظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار دھکا تو مجھے دے رہا ہے، لیکن ایک بات میری مان لے کہ قیامت تک مجھے زندگی دے دے۔ کم وقت نے دعا بھی وہ مانگی، غضب کیا، قیامت تک کی زندگی۔ ہم سب لوگ تمنا بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، عجیب عجیب کوششیں کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے کچھ سانس بڑھ جائیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ تو اللہ کے یہاں یہ زندگی اتنی لمبی مل جانا، یہ کوئی اس کو دے دیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو کہ جا لے جا، میرے ہاں کوئی اس کی اہمیت نہیں، لے جا۔ لمبی زندگی، بہت بڑا عالم ہے، آج کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر کے جو ریسرچ کی جاتی ہے وہ اس کمبخت کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو چکا، سب کچھ جانتا ہے۔ تو شیطان کی دعا قبول ہوئی ہے، اب کیا شیطان ولی ہو گیا؟ نہیں۔ تو محض دعا قبول ہو جانا یہ ولایت کی علامت نہیں ہے۔ ولایت کا معیار وہ سنت کی پیروی ہے۔ اسی طرح ایک چیز ولایت کی علامت سمجھی جاتی ہے، یہ ہے ریاضت، مجاہدہ۔ فلاں صاحب بہت مجاہدہ کرتے ہیں، بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، اپنے نفس کو کچلتے ہیں، نفس کشی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کیا واقعات۔ آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہما، ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو وہ سائے میں نہیں ہے، دھوپ میں کھڑا ہے۔ پوچھا کون ہے، کیوں کھڑا ہوا ہے وہاں پر؟ آگے جگہ موجود ہے تو سائے میں کیوں نہیں آتا، بیٹھتا کیوں نہیں، کھڑا کیوں ہوا، دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ ہمیشہ دھوپ میں رہے گا اور بیٹھے گا نہیں، اور کبھی اور کسی سے بات نہیں کرے گا، اور ہمیشہ روزے سے رہے گا۔ اب یہ ہیں کتنی سخت مشقتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اسے جا کر کہو، بولے، بات کرے، سائے میں آئے اور بیٹھ جائے اور اپنا روزہ پورا کر لے۔ تو جو ریاضتیں سنت سے ہٹ کر ہیں، اللہ کے یہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بیکار ہے، اس سے کوئی روحانی ترقی نہیں ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 آدمی آئے۔ جناب گھر میں تشریف نہیں رکھتے تھے، ہماری ماؤں سے، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا معمول کیا ہے؟ انہوں نے بتایا تو کأنہم تقالوہا، حدیث میں ہے، بخاری کی روایت ہے، انہوں نے گویا اسے کم سمجھا، اور وہ بات کہی جو آج بھی کہی جاتی ہے کہ کہاں آپ اور کہاں ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک نے قسم اٹھا لی میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، ایک نے قسم اٹھا لی میں ساری رات جاگتا رہا کروں گا، ایک نے قسم اٹھا لی میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اس کو کیا سمجھے کہ اس سے اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا، اس ریاضت سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا، آپ باہر آ گئے، بلاؤ ان لوگوں کو، وہ کہاں ہیں؟ صحابہ کو جمع کیا، سمجھایا کہ دیکھو اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ قسم اٹھا کے، اور حقیقت بھی آپ سے بڑھ، جس کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اس کے دل میں اللہ کی خشیت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ سب سے زیادہ تو آپ ہی اللہ کو پہچانتے، اللہ کی عظمتوں کو جانتے، تو فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، یعنی نفل روزے کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا۔ میں راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا جو اصل معیار ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے ہٹ کر زندگی بسر کرتا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ کسی اور کا تو ہو سکتا ہے، وہ میرا نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو آپ کا نہ ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اصل معیار وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب بھی کسی کو دیکھیں اور یہ شبہ ہو جائے کہ کیا یہ ولی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے سنت نبوی موجود ہے، روشن قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، اس معیار پر پرکھیے، پتہ چل جائے گا کہ یہ ولی ہے یا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ کے انعام یافتہ لوگ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کی راہ پہ چلیں۔ ظاہر ہے کہ یہی اللہ کا قرب سب سے زیادہ رکھتے ہیں، ہمیں فرمایا گیا کہ ان کی راہ پہ چلو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ یہ لوگ ہیں۔ لیکن یہ ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ لاحق ہونے کے لیے، اس حلقے میں شامل ہونے کے لیے، نبیوں کے علاوہ وہ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا، صدیقین، شہداء اور صالحین، اس حلقے میں شامل ہونے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، بڑے پیار کا انداز ہے، قسم ہے تیرے رب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب فرما، قسم ہے تیرے رب کی، یعنی یوں نہیں کہا کہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، آپ کا خطاب آپ کو، اور اس سے محبت جھلکتی ہے، پیار جھلکتا ہے، قسم ہے تیرے رب کی۔ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا جج نہیں مان لیتے، اپنا حکم تسلیم نہیں کر لیتے۔
اب یہ جھگڑے کیا ہیں؟ جھگڑے کے لفظ سنتے ہیں تو یہ پراپرٹی کے جھگڑے، دکان کے جھگڑے، زمین کے جھگڑے، گھر کے جھگڑے یہ سامنے آتے ہیں۔ اللہ نے کسی خاص جھگڑے کی بات نہیں کی۔ شریعت کے بارے میں، طریقت کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں، ظاہری اور باطنی تمام اعمال کے بارے میں جتنے بھی جھگڑے ہوں، ان سب میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہ کی جائے، آپ کی سنت کو اپنا حکم نہ مانا جائے، اس وقت تک ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ کبھی تو ایمان ہی نہیں ہوگا، اور اگر ہے تو وہ کامل نہیں ہوگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا ہے۔ ہمارے ہاں بڑا یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ شریعت کے پیروکار ہیں، جی ہم تو حقیقت کو پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں نمازوں کی، ان روزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ شریعت، طریقت، یہ جو صوفیہ کی طریقت احوال ہوتے ہیں، اور حقیقت، ان تینوں چیزوں کے لیے جامع سنت ہے۔ یعنی جو شخص سنت پہ عمل کر رہا ہے اسے شریعت بھی حاصل ہے، اسے طریقت بھی حاصل ہے، اسے حقیقت کا نور بھی نصیب ہے۔ اور جو سنت کی پیروی نہیں کرتا، نہ وہ شریعت کا عامل ہے، نہ وہ طریقت پر چل رہا ہے، نہ اسے حقیقت نصیب ہو سکتی۔ تو معیار صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے سنت۔ یہ باتیں جب عرض کی جاتی ہیں تو کبھی دل میں خیال آتا ہے، یا جب ہم اولیاء کا حال پڑھتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ ہم یہ مقام کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم یہ مقام کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ خیال درست نہیں ہے، یہ خیال درست نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی ولایت قیامت تک کے لیے رکھی۔ آپ بھی اس راہ پہ چلیں، آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ اللہ کی ولایت پانے کے لیے کسی خاص وضاقتہ کی اور کسی خاص پیشے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولایت پانا نہایت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں 2 بالشت اس کی جانب جاتا ہوں، جو ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں 1 باڑ اس کی طرف جاتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ اللہ تو خود چاہتا ہے کہ لوگ میرے قریب آئیں، لوگ میرے قریب آئیں۔ اس لیے آپ پولیس میں ہیں یا فوج میں ہیں، دکان میں ہیں یا آفس میں ہیں، مالک ہیں یا ملازم ہیں، زمیندار ہیں یا مزارع ہیں، افسر ہیں یا ماتحت ہیں، عالم ہیں یا طالب علم ہیں، استاد ہیں یا امام ہیں، آپ سائیکل چلاتے ہیں یا کار چلاتے ہیں، گرمی میں کام کرتے ہیں یا ٹھنڈے ماحول میں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں جو انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہے اور حلال ہے، بس وہ کام دیانت، امانت، صداقت اور خدمت کی نیت سے کیجیے، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے ولی۔ اور ولی صرف وہی نہیں ہے کہ جو حجروں میں بیٹھتا ہے، ایک آدمی اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ارے بھائی، یہ ہمارے کئی دوست ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ ان کے جسموں کو سالوں بعد نکلتے ہیں تو محفوظ ہے۔ یہ کیا علامت ہے؟ اللہ کے قرب ہی کی تو علامت ہے۔ تو اس لیے یہ مقام پانے کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ بھی اس راہ میں آگے بڑھ کر اللہ کی ولایت کا مقام پا سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ صرف ایک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کیجئے، اپنائیے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے مخدوم سید حجویر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اپنی زندگی میں سکھاتے رہے اور اپنی کتاب میں لکھ کر گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔